بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ اپنے دن کا آغاز کسی مثبت سوچ یا نیت سے کریں، کیونکہ یہ پورے دن کے رویے کو متاثر کرتی ہے۔ منفی آغاز ذہنی دباؤ بڑھاتا ہے، جبکہ اچھی نیت انسان کو متوازن رکھتی ہے۔ یہ چھوٹی عادت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ کھانے میں اعتدال رکھنا صحت کی بنیاد ہے، کیونکہ زیادہ یا کم دونوں نقصان دہ ہے، اور جسم کو متوازن مقدار میں غذائیت چاہیے۔ ناظرین، متوازن خوراک توانائی کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ عادت لمبی عمر میں بھی مدد دیتی ہے۔ صبح کے وقت ہلکی جسمانی حرکت جسم کو فعال بناتی ہے، کیونکہ یہ خون کی روانی کو تیز کرتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے، دن کا آغاز بہتر ہوتا ہے، اور حرکت ہی زندگی ہے۔ ناظرین، جن افراد کو کھانے کے بعد سینے میں جلن ہو تو وہ لوگ پپیتا کھایا کریں۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدہ درست رہتا ہے۔ اگر صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں ملا دیے جائیں تو چہرہ نرم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر مت کھائیں، کیونکہ اس سے معدے پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اجوا کھجور جگر اور معدے کی پاس بیماریوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ کچھ وقت اپنی سانسوں پر توجہ دینا ذہنی سکون پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کو ریلیکس کرتا ہے۔ یہ عادت دباؤ کم کرتی ہے۔ یہ سادہ طریقہ مؤثر ہے۔ ناظرین، کھانے کے دوران صرف کھانے پر توجہ دینا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ توجہ بٹنے سے زیادہ کھا لیا جاتا ہے۔ سکون سے کھانا بہتر ہے، اور یہ وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اپنی خوراک میں قدرتی چیزوں کو شامل کرنا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ مصنوعی اشیاء نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ سادہ کھانا بہترین ہے، اور ناظرین، قدرتی غذا ہمیشہ طاقت دیتی ہے۔ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا جسم کو متوازن رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہر نظام کے لیے ضروری ہے۔ پانی کی کمی تھکن لاتی ہے، ہائیڈریشن ضروری ہے۔ زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھنے سے جسم سست ہو سکتا ہے، کیونکہ حرکت کی کمی نقصان دہ ہے۔ وقفے وقفے سے حرکت ضروری ہے، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ذہن کو پرسکون رکھنا نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ سکون سے نیند گہری ہوتی ہے۔ اسکرین سے دوری ضروری ہے، یہ عادت صحت بڑھاتی ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی جسمانی سرگرمی کو معمول بنانا دل اور پٹھوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ حرکت جسم کو مضبوط رکھتی ہے۔ مستقل مزاجی ضروری ہے۔ ایک شخص نے ایک نیک انسان سے پوچھا کہ بہترین عادت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ عادت جو انسان کو
دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کو شامل کیا اور وہ وقت کے ساتھ خود بھی خوش اور مطمئن ہو گیا۔ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھلائی انسان کو اندر سے سکون دیتی ہے۔ روزانہ صبح تازہ ہوا میں سانس لینا دماغ کو تازگی دیتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے۔ یہ ذہنی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرنا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ سخت روی دوری پیدا کرتی ہے، نرم الفاظ دل جیتتے ہیں۔ زیادہ شور سے دور رہنا ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خاموشی دماغ کو آرام دیتی ہے اور یہ عادت فوکس کو بھی بڑھاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کرنا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، یہ معدے کو متحرک کرتا ہے اور یہ سادہ عادت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اپنے نیند کے اوقات کو متوازن رکھنا جسم کو ریچارج کرتا ہے، کیونکہ نیند ہی اصل بحالی ہے اور بے ترتیبی نقصان دہ ہوتی ہے۔ روزانہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنا دماغ کو فعال رکھتا ہے، کیونکہ سیکھنا ذہنی طاقت بڑھاتا ہے اور یہ عادت ترقی لاتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے گریز کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ توانائی کو غیر متوازن کرتا ہے اور اعتدال بہترین ہے۔ اپنے ارد گرد صفائی رکھنا بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے، کیونکہ جراثیم کم ہوتے ہیں۔ صاف ماحول صحت ہے۔ روزانہ مسکرانا ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، کیونکہ مثبت جذبات پیدا ہوتے ہیں، خوشی اندر سے آتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ذہنی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہ دل کو ہلکا رکھتا ہے۔ اچھے اعمال خوشی لاتے ہیں۔ ایک رات حضرت عمر فاروق شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر شخص شہر سے باہر بے سہارا بیٹھا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو معلوم ہوا اس کا سامان چوری ہو گیا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر فوراً اسے اپنے گھر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یہ مسلمان ہمارا مہمان ہے، اسے عزت کے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ صبح ہونے پر انہوں نے اسے اپنی جیب سے سفر کے خراجات دیے، خود اسے شہر کے باہر تک چھوڑنے گئے۔ مسافر نے کہا، آپ نے تو مجھے اپنا بھائی بنا لی۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ دن میں کچھ وقت خاموشی میں گزارنا ذہنی سکون کو بڑھاتا ہے، یہ خیالات کو ترتیب دیتا ہے اور یہ عادت ذہن کو صاف بھی کرتی ہے۔ اپنے روزمرہ کی روٹین کو ترتیب دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، کیونکہ نظم و ضبط کامیابی لاتا ہے اور بے ترتیبی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کھانے میں سبزیوں کا اضافہ صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ فائبر اور وٹامنز فراہم کرتی ہے، جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ پانی کو وقفے وقفے سے پینا بہتر ہے۔
کیونکہ جسم اسے آسانی سے جذب کرتا ہے۔ ایک ساتھ زیادہ پینا فائدہ مند نہیں۔ اپنی آنکھوں کو اسکرین سے وقفہ دینا نظر کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ مسلسل دباؤ نقصان دہ ہے، جبکہ آرام ضروری ہے۔ روزانہ کچھ وقت چلنا دل کے لیے مفید ہے، کیونکہ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ سادہ ورزش فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاف ستھری روزمرہ زندگی، اچھا کھانا اور ہلکی جسمانی سرگرمی انسان کو صحت مند رکھتی ہے۔ پھل، سبزیاں اور سادہ غذا جسم کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہیں، جبکہ بے وقت کھانا اور دیر رات تک جاگنا صحت کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق صبح کی سیر، ہلکی ورزش اور پوری نیند جسم میں تازگی پیدا کرتی ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ اسی طرح زیادہ پانی پینا اور وقت پر کھانا کھانے کی عادت بھی فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ اصل طاقت اچھی سوچ، اچھے اعمال اور متوازن زندگی میں ہے۔ صحت ہو یا زندگی، ہر چیز میں احتیاط اور سمجھداری نہایت ضروری ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت پر سونا ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں توازن رکھنا وزن کو کنٹرول میں رکھتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہے اور اعتدال نہایت ضروری ہے۔ زیادہ شور والی جگہوں سے دور رہنا دماغ کو سکون دیتا ہے، کیونکہ خاموشی ضروری ہے۔ روزانہ کچھ وقت خاندان کے ساتھ گزارنا تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ محبت ذہنی سکون دیتی ہے۔ ناظرین، زیادہ کیفین سے پرہیز کرنا نیند کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کو پرسکون رکھتا ہے۔ جسم کو حرکت دینا سستی کو دور کرتا ہے، کیونکہ فعال رہنا صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اپنی عادات کو بہتر بنانا زندگی کو آسان بناتا ہے، کیونکہ چھوٹی تبدیلیاں بڑا فرق لاتی ہیں۔ روزانہ پانی کی مناسب مقدار لینا جسم کو متوازن رکھتا ہے، کیونکہ ہائیڈریشن ضروری ہے۔ سادہ غذا اپنانا ذہنی سکون دیتا ہے، جبکہ غیر ضروری چیزیں دباؤ بڑھاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مدینہ میں ایک اندھے شخص کو جانتے تھے جو اکیلے رہتا تھا۔ ہر رات حضرت ابوبکر اس کے پاس جاتے، اس کا کھانا پکا کر کھلاتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ کسی کو پتہ بھی نہ تھا یہ کون ہے۔ بوڑھا شخص ہمیشہ دعا کرتا، یا اللہ اس شخص کو جنت میں میرے ساتھ رکھنا، یہ مجھ پر اتنا مہربان ہے۔ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو بوڑھا اس واقعے کے بعد یہ جان کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے زندگی بھر اس شخص کے لیے دعا کی، اب پتہ چلا کہ وہ خود ابوبکر صدیق ہی تھے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔